علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ایک ٹاپک نیا لے کر آئی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک حسد ہے، ایک چیز حسد جو ہے وہ اگر ہمیں کسی سے ہو رہا ہے یا ہم سے کوئی کر رہا ہے، ان دونوں چیزوں کے میں آپ کو جو ہے سولوشن بتانے والی ہوں۔ تو دیکھیے، پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ آپ سے اگر کوئی حسد کر رہا ہے، جیلسی فیل کر رہا ہے، تو اور آپ کو معلوم بھی ہو رہا ہے اس سے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو قرآن پاک کی صورت ہیں قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل هو اللہ احد، یہ تینوں قل جو ہیں آپ کو پڑھنے ہیں 3 مرتبہ، صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے گھر بار پہ جو بھی چیزیں آپ کو عزیز ہیں، سب چیزوں پہ آپ کو دم کرنی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہیں بٹ آپ کے پاس وہ موجود ہیں، تو آپ اپنی آنکھیں بند کر کے اس چیز کا تصور کر کے آپ پھونک مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ دم کر لیں تو پھونک بھی مار سکتے ہیں، یہ جو ہے قرآن سے وظیفہ ہے، قرآن سے ہے یہ، تو آپ اس کو کریں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کسی کے بھی حسد کرنے سے، کسی کے بھی جیلس فیل ہونے سے انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی۔ لیکن ایک دوسری چیز آتی ہے کہ مان لو آپ کو کسی سے حسد ہو رہا ہے تو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے حسد نہ کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حسد کرنے سے اپنا ہی نقصان ہے، حسد اور ہرس کرنے سے جو ہے اپنا ہی نقصان ہے۔ تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا سولوشن کیسے کریں؟ تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ فلاں انسان جو ہے آپ سے زیادہ لیول اپ ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے قسمت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا تو نے مجھے دیا وہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کلام پاک میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو ناشکری کرنا کس چیز میں آتا ہے؟ ناشکری کرنا اسی چیز میں تو آتا ہے کہ فلاں شخص کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دیا ہے اور مجھے نہیں کچھ بھی دیا، مجھے اسے اسی لیے تو حسد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی تو کچھ دے۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہے، اللہ آپ کی انشاءاللہ مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے گا، اور جب آپ شکر کر دو گے تو انشاءاللہ اللہ زیادہ ہی دے گا۔ تو کہہ میں یہ رہی تھی کہ حسد اگر آپ کے اندر اگر یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ مجھے اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، تو آپ کا ایک طریقے سے ضمیر جاگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ صفت پیدا کی ہے کہ آپ جو ہیں خوش نصیب ہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ حسد میرے اندر سے چلا جائے، میں نہیں کرنا چاہتا کسی سے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ استغفار پڑھنا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں اچھا سوچنا ہے، اچھی باتیں سوچنی ہیں، اور یہ سوچنا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو حسد کروں گا تو اس میں میرا ہی نقصان ہے، کیونکہ حسد جو ہے نا انسان کو کھا جاتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے نا، اسی طریقے سے۔ تو حسد جو ہے، اور ایک دوسری دعا یہ کرنی ہے، اس کو میں آپ کو اردو میں بتا دیتی ہوں، تھوڑی سی بڑی ہے وہ دعا۔ یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، مومنین کے لیے ہمارے دلوں میں مومنین کے لیے کوئی بغض یا حسد نہ پیدا ہو۔ اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، مومنین کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی بغض یا حسد نہ پیدا ہو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول بھی کریں گے، اور جب آپ کی اچھی نیت ہوگی تو آپ اس گناہ سے چھٹکارا بھی پا لیں گے۔ تو مین چیز میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ اگر نظر ہو جائے یا آپ کو کسی سے، آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے، تو آپ کو وہ قرآن پاک کی 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھنی ہے، صبح شام اور دم کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث کے اندر بہت اچھی مسنون دعائیں ذکر ہوئی ہیں، تو آپ چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ وہ والی دعا ہے، بہت عام ہے یہ دعا، ہو سکتا ہے یاد بھی ہوں آپ میں سے کسی کو، کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں صبح شام، لیکن یہ دعائیں ایسی ہیں انشاءاللہ کہ آپ کو کوئی بھی چیز نہیں ٹچ کر سکتی، کیونکہ اس میں نام آیا کہ اللہ کے نام کے علاوہ، اللہ کے حکم کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نفع نقصان زمین میں نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ پورا توکل کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنی اچھی نیت کے ساتھ ساتھ استغفار کرنا ہے، اور اچھی عادتوں کو اپنانا ہے، اور ان سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، حسد، بغض، کینہ، جو بھی چیزیں ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس پہ ہمیں ہر حال میں راضی رہنا ہے، کیونکہ اگر سامنے والے کا آپ لیول اپ دیکھ رہے ہیں اس کو، کہ اس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب کچھ اچھا ہی اچھا ہے، اور آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ یہ تو دیکھیے، ہو سکتا ہے وہ دوائیاں کھا کر کے اپنی زندگی جی رہا ہو، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اچھی صحت دے رکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اس سے اولاد زیادہ ہو، اولاد میں اللہ تعالیٰ نے برکت دے رکھی ہو، یا ہو سکتا ہے آپ کے پاس کاروبار میں ترقی دے رکھی ہو اللہ تعالیٰ نے،
ٹھیک ہے نا. تو بس مجھے کہنا یہی تھا کہ انشاءاللہ جتنا زیادہ صبر کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے اور بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے دنیا میں بھی اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. اور ہاں، اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کوئی چیز کا پرہیز نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہیلتھ از ویلتھ. اوکے، اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا.